بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد، ناظرین کرام، نبوی وصیتیں کے اس نام سے ایک سلسلے وار پروگرام کہ ایک نئی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت یہ ہے کہ گھروں میں نفل نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ مطلب یہ کہ مسجد میں فرض ادا کی جائے، اور جہاں تک معاملہ غیر فرض نمازوں کا ہے، نوافل کا عموماً ان کی ادائیگی گھروں میں ہونی چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک اہم وصیت۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی، حدیث کے راوی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ بنایا اپنے لیے۔ فرمایا زید ابن ثابت نے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حجرہ، ایک کمرہ اپنے لیے کیا ہے بنایا۔ فرماتے ہیں من حصیر، اور یہ جو حجرہ، یہ کمرہ بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسے حصیر سے بنایا، یعنی چٹائی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیر لیا کچھ مخصوص جگہ کو اپنے لیے۔ چٹائی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہ کو، کچھ حصے کو کیا ہے گھیر لیا، گویا کہ ایک کمرے کی شکل، ایک حجرے کی شکل ہو گئی۔ اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فی رمضان، ماہ رمضان میں ہوا۔ آپ نے یہ حجرہ لینے کے بعد کیا کیا رمضان میں؟ فصلی فیہا لیالی، اس حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی راتیں کیا ہے نماز کا اہتمام کیا۔ فصلی بصلاتہ ناس من اصحابہ، تو جب لوگوں کو معلوم پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجرے میں، اس مقام میں، اس جگہ میں، مسجد میں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی کے ذریعے گھیر لیا اور اسے اپنے لیے مخصوص کر لیا، اس میں آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تو لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم پڑا، زید بن ثابت کہتے ہیں فلما علم بهم جعل يقعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کا یہ عمل معلوم ہوا کہ وہ آپ کے ساتھ آ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور اس کے بعد آپ اپنے حجرے سے نکلے، باہر آئے، اور آپ نے کہا قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم، تم نے جو کچھ کیا مجھے اس کا علم ہوا، مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوا جو کچھ تم نے کیا۔ یعنی صحابہ کرام نے کوئی ایسا جرم تو کیا نہیں، کوئی برائی کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ ایک نیکی کیا، اور نیکی کا جذبہ تھا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس حجرے میں، تو آپ کے پیچھے حجرے ہی کے باہر اطراف میں آ کے کیا ہے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، میں اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہا ہوں، تم میری اقتداء نہ کرو اس نفل نماز میں، بلکہ تم اپنے گھروں میں جا کر کے نماز پڑھا کرو۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ، کیونکہ سب سے افضل نماز آدمی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے وہ نماز ہے جو نماز وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے سوائے فرض نمازوں کی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الرَّجُلِ أَوْ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ،
سب سے افضل نماز آدمی کی وہ ہے جو اپنے گھر میں ادا کرتا ہو سوائے فرض نماز کی۔ اس حدیث پر اگر غور کیا جائے اور اس قصے پر اگر غور کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء جب صحابہ کرام کرنے لگے اور آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھنے لگے تو آپ نے صحابہ کرام کو نصیحت کی اور وصیت کی اور کہا، اے لوگو، مجھے معلوم ہے کہ تم میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو کر میرے جیسے نماز پڑھتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ میری نصیحت، میری وصیت تمہیں یہ ہے، فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، کیونکہ سب سے افضل نماز آدمی کی وہ نماز ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ اس پورے قصے پر اگر غور کیا جائے حضرات تو اس قصے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قصہ ماہ رمضان میں پیش آیا، یہ قصہ ماہ رمضان میں پیش آیا اور مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، آپ نے مسجد ہی میں ایک کنارے جا کر اپنے لیے ایک جگہ کو، اپنی عبادت کے لیے ایک جگہ کو مخصوص کر لیا، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی کے ذریعے کیا ہے اسے گھیر دیا تھا تاکہ آپ پردے میں رہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو کر جب اگر نماز پڑھتے اس میں تو صحابہ کرام کو اس کے بارے میں علم ہو جاتا، جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ چٹائی اتنی اونچی نہیں تھی کہ آپ کا پورا بدن اس سے کیا ہے ڈھک جاتا، یعنی آپ سے اوپر نہیں تھی چٹائی کی لمبائی، تو اسی لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے صحابہ کرام دیکھ لیتے، کیونکہ آپ کے بدن کا یا آپ کے اوپر کا حصہ، سر کا حصہ، کچھ حصہ کیا ہے نظر آتا صحابہ کرام کو، تو اس سے صحابہ کرام نے اندازہ لگایا اور انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو جذبہ اور شوق، آپ کی امامت میں نماز پڑھنا، صحابہ کرام کا یہ جذبہ اور شوق، تو آ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتے۔ بعض اس حدیث کے شراح نے کہا تشریح میں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک جگہ کو مخصوص کر لیا تھا اور اسے گھیر لیا تھا، یہ رمضان کے آخری عشرے میں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان اعتکاف کیا کرتے تھے، اور معتکف مسجد ہی میں رہے گا اپنے آپ کو روک کر، اور مسجد ہی میں عبادت کرے گا، نہ کہ گھر میں جا کر نماز پڑھے گا۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ معاملہ رمضان اور رمضان کے آخری عشرے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، اور یہ آپ کا معتکف تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیر لیا تھا، ایک کمرہ یا ایک حجرے کی شکل میں بنا لیا تھا چٹائی کے ذریعے۔ اور بعض نے کہا کہ کوئی ضروری نہیں آخری عشرہ، بلکہ عام دن بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں جو رمضان کے۔ المہم حدیث کی بعض باتوں کی تشریح میں کیا ہے اہل علم کی مختلف تشریح ہے، مختلف جو ہے باتیں ہیں، لیکن کہنا یہ ہے جو اصل موضوع ہے حضرات ادھر موضع شاہد وہ یہ کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے نفل نماز مسجد ہی میں ادا کی، کیونکہ یہ فرض نماز نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے، بلکہ غیر فرض نماز تھی۔ تہجد کی نماز ہو سکتی ہے، تراویح کی نماز بھی ہو سکتی ہے۔ المہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے کہا، ایھا الناس، اے لوگو، مجھے معلوم کہ تم میرے پیچھے میرے ہی جسے عمل کرتے ہو، مجھے اس کے بارے میں معلوم، لیکن یاد رکھو صلوا فی بیوتکم، میری ایک وصیت اور میری ایک نصیحت تمہیں یہ ہے کہ صلوا فی بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو۔ میری ساتھ نفل نماز پڑھنے کے بجائے مسجد میں بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ ٹھیک، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بتائی فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، کیونکہ آدمی کی نماز
سب سے بہتر نماز وہ ہے، افضل نماز آدمی کے لیے وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے الا المکتوبہ، سوائے مکتوبہ نماز، یعنی سوائے فرض نماز۔ تو یہ ایک بہترین قاعدہ اور ضابطہ ہمیں اپنے ذہنوں میں بیٹھا لینا چاہیے، رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ فرض نماز افضل یہی ہے کہ اسے ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ باجماعت ادا کریں، لیکن غیر فرض نماز جیسے کہ فجر سے پہلے کی سنتیں ہیں، ظہر سے پہلے اور بعد کی سنتیں ہیں، مغرب کی بعد کی سنت، اور اسی طرح بعد نماز عشاء سنت اور نماز وتر ہے، تمام غیر فرض نماز جو نوافل ہیں، اور یہ نفل چاہے سنت ہو یا سنت مؤکدہ ہو یا عام نفل ہو، ان تمام نوافل کو مسجد میں ادا کرنے کے بجائے افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ادا کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ اللہ کی بعض نوافل یا غیر فرض نماز ہیں جنہیں جماعت کے ساتھ ادا کرنا مسجد میں افضل ہے جماعت کے ساتھ۔ مثال کے طور پر صلاۃ کسوف یا صلاۃ خسوف، چاند یا سورج کے گہن ہونے کے موقع پر جو پڑھی جاتی ہے۔ اسی طرح نماز عیدین ہیں، جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، اور بعض اہل علم نے کہا نماز تراویح بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جائے، یہی افضل ہے بجائے کہ اپنے گھروں میں تنہا کیا ہے نماز پڑھے۔ لیکن عام طور پر چند نفل نمازوں کو ہٹانے کے بعد یا غیر فرض نمازوں کو ہٹانے کے بعد اکثر بیشتر جو نوافل ہیں ان کی ادائیگی گھر میں زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے اور اس کی کیا وجہ ہے کہ نفل نماز گھر میں ادا کرنا زیادہ بہتر ہے؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث جس سے اس بات کا ہمیں اندازہ ہو کہ کیا حکمت ہے نفل نمازوں کو گھر میں پڑھنے کی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ آپ نے کہا صحابہ کرام سے اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، تم اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے رکھو، تم اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے رکھو، یعنی جو غیر فرض نمازیں ہیں، جن نمازوں کی ادائیگی کے لیے جماعت کی ضرورت نہیں، اس قسم کی نمازوں کو تم بچا کر رکھو، مسجد میں ادا نہ کرو، بلکہ اس قسم کی نمازوں کو تم بچا کر رکھو اپنے گھر کے لیے۔ جب گھر لوٹ کر کے جاؤ، ادھر جا کر کیا ہے ان نمازوں کو تم پڑھو۔ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، تاکہ تم اپنے گھروں کو قبرستان کے مانند نہ بنا دو۔ قبرستان عبادت کی جگہ نہیں، صرف یہی ہے ادھر کہ مردے کو دفنایا جائے، مردے کے حق میں دعائے مغفرت کی جائے، زیادہ سے زیادہ نماز جنازہ پڑھی جائے۔ لیکن قبرستان میں جا کر کے نفل نمازوں کا اہتمام کرنا یا کوئی اور عبادت کا اہتمام کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قبرستان عبادت کی جگہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا، تم اپنے گھروں کو قبرستان کے مانند نہ بناؤ۔ جس طرح قبرستان ویران ہے، عبادت سے خالی ہے، عبادت کی جگہ نہیں، اسی طرح تم اپنے گھروں کے ایسے نہ بناؤ کہ گھر میں کوئی عبادت نہ کرو، تم گھر میں نمازوں کا اہتمام نہ کرو تم، بلکہ اپنے گھر کے لیے نماز کا کچھ حصہ بچا کر رکھو، باقی رکھو، تاکہ جب تم گھر لوٹ کر کے جاؤ تو گھر میں اپنی نماز کو پڑھ لو۔ یہ ایک حکمت ہے کہ اپنے گھر کو قبرستان جیسے، قبرستان کے مانند بنانے سے اپنے گھروں کو کیا ہے بچانا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں ہم نفل نمازوں کا اہتمام کریں۔ ایک دوسری حکمت جیسے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ کوئی عبادت بغیر اخلاص کے قبول نہیں،
جب تک کہ عبادت للہ خالص نہ ہو تو عبادت اللہ رب العزت کے نزدیک قبول نہیں کی جاتی۔ اسی طرح نماز کا بھی معاملہ ہے، نماز ایک عبادت ہے، تو نماز اگر گھر میں پڑھی جائے، خاص طور پر جن نمازوں کے لیے جماعت کی ضرورت نہیں، تو اس میں بھی اخلاص پایا جانا چاہیے، اور گھر میں زیادہ اخلاص پایا جائے گا اور بہترین طریقے سے انسان اپنے آپ کو آسانی سے ریاکاری سے بچا لے گا نماز کے دوران اگر وہ گھر میں نماز پڑھے گا۔ حالانکہ اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو شاید ریاکاری، دکھاوا، شیطان اس میں مبتلا کر دے اسے کہ ہاں زیادہ رکعت پڑھ لو، زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ، کیونکہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لوگ تمہاری تعریف کریں گے، یا کوئی اور دنیاوی مقصد و مفاد عبادت میں شیطان کیا ہے وسوسے میں جو ہے ڈال دے، شیطان کی طرف سے ڈال دیا جائے۔ تو اسی لیے گھر میں اگر نماز پڑھی گئی، خاص طور پر وہ نمازیں جن کے لیے جماعت کے ساتھ ادائیگی ضروری نہیں یا بہتر نہیں، ان نمازوں کو گھر میں ادا کرنے سے انسان ریاکاری اور دکھاوے سے اپنے آپ کو کیا ہے بچا لے گا، اور اس میں کیا ہے اخلاص پایا جائے گا۔ ایک تیسری حکمت یہ ہے کہ اگر گھر میں آ کر کے نماز ادا کی گئی تو اس کے ذریعے چھوٹے بچوں کو تعلیم حاصل ہوگی، کیونکہ یہ چھوٹے بچے ہیں، وہ اپنی بڑوں کی اقتداء اور بڑوں کی تقلید کرتے ہیں، بڑے جو کرتے ہیں چھوٹے وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب چھوٹے بچے گھر میں دیکھیں کہ ہاں ہمارے ابا جان، ہمارے والد نماز پڑھ رہے ہیں، تو ساتھ میں آ کر کے وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس میں بچوں کی تربیت پائی جاتی ہے اور ان کے جذبات کو ابھارنے کا موقع ملتا ہے، اور اگر بچوں سے کچھ غلطی ہو جائے، کچھ آگے پیچھے ہو جائے نماز میں، تو ان کی اصلاح کا بھی کیا ہے موقع ملتا ہے۔ تو مختلف قسم کی حکمتیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے 3 اہم حکمتوں کا ذکر کیا گیا۔ تو اسی لیے بہتر یہ ہے حضرات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کیا جائے کہ جب آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ نفل نمازیں آپ کے ساتھ مسجد میں ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے انہیں یہ وصیت کی کہ تم نوافل کا اہتمام اپنے گھروں میں کیا کرو، کیونکہ گھر میں جو نماز ادا کی جاتی ہے سوائے فرض نماز کے، یہ سب سے افضل نماز لوگوں کے یا آدمی کے حق میں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے پھر نفل نماز کا کیوں اہتمام کیا مسجد نبوی میں؟ اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، یا ایک دوسرا جواب یہ کہ آپ کے اندر ریاکاری، دکھاوا نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ آپ سب سے بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اسی لیے آپ کا گھر میں نماز پڑھنا، گھر کے باہر نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنا، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کیا ہے برابر تھا۔ المہم یہ ایک وصیت تھی، ایک نصیحت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کو اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کو اس وصیت پر کیا ہے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔